محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ کیا نیل پالش یعنی ناخن میں جو عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں کیا یہ لگانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا سوال ناظرین اکرام یہ تھا کہ لپسٹک لگانا یعنی ہونٹوں میں جو عورتیں زینت کے لیے لپسٹک لگاتی ہے کیا اس کا لگانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ناظرین اکرام، آئیے چلتے ہیں سیدھے جواب کی جانب، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہر روز دینی معلومات کے اپڈیٹ کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر روز دینی معلومات کا اپڈیٹ آپ کے موبائل تک پہنچتا رہے۔ تو ناظرین اکرام، سب سے پہلے یہ سوال تھا کہ نیل پالش کا لگانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو میں سب سے پہلے اس تعلق سے بتا دوں کہ نیل پالش کا لگانا یہ کسی بھی قیمت پر جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ جب ناخن پر پالش لگائی جاتی ہے تو جب پالش سوکھ جاتی ہے تو وہ پالش ایک طرح سے پپڑی اور پرت کی طرح سے ہو جاتی ہے، اور جب ناخن پر پپڑی اور پرت کی طرح سے ہو جاتی ہے تو جب ناخن پالش لگانے والی عورت غسل کرے گی، وہ غسل کرے گی یا وضو کرے گی، تو وہ وضو یا غسل کا پانی اس ناخن تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، نہیں پہنچ پاتا ہے، اور جب نہیں پہنچ پاتا ہے تو اگر ایسی عورت ناپاک ہوگی تو اس کا غسل بھی نہیں اترے گا۔ اگر وہ نمازی ہے، نماز پڑھے گی تو نماز پڑھنے سے پہلے اسے وضو بنانا پڑے گا، تو ایسی عورت کا وضو بھی نہیں ہوگا، اس لیے اس سے بالکل شریعت نے منع فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو ناخن پالش چلی ہوئی ہے اس ناخن پالش میں اکثر ناخن پالش میں جو ہے وہ سور کی چربی کی آمیزش ہوتی ہے، سور کی چربی ملائی جاتی ہے، اور جب سور کی چربی ملائی جاتی ہے تو اب وہ حرام ہی نہیں بلکہ اس کا لگانا اشد حرام ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، دوسرا سوال یہ تھا کہ لپسٹک لگانا ہونٹوں پہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو ناظرین، لوگ کہتے ہیں کہ لپسٹک دو طرح سے ہے، ایک وہ ہے جس میں سور کی چربی کی آمیزش ہوتی ہے، ملائی جاتی ہے سور کی چربی، اور دوسری لپسٹک وہ ہے جس میں سور کی چربی نہیں ہوتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، لوگ کہتے ہیں کہ جس میں سور کی چربی کی ملاوٹ ہوتی ہے وہ تو ناجائز ہے، لیکن جس میں سور کی چربی کی آمیزش نہیں ہوتی ہے اس کا لگانا جائز ہے۔ تو یہ ایک محض اور خیالی بات ہے۔ ناظرین اکرام، لپسٹک دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو وہ ہے جس میں سور کی چربی کی آمیزش ہوا کرتی ہے، سور کی چربی جس میں ملائی جاتی ہے۔ تو اگر وہ لپسٹک ہے جس میں سور کی چربی کی آمیزش ہوئی ہے، اس کے سور کی چربی ملائی گئی ہے، تو وہ تو بالکل اشد حرام ہے۔ اور سور کی چربی آخر کیوں ملائی جاتی ہے؟ تو میں اس تعلق سے ایک تحقیقی رپورٹ میں آپ تک پہنچا دوں، کیونکہ دوسرے جانوروں کی جو چربی ہوتی ہے نا، وہ چربی اگر انسانی جسم سے کہیں ٹچ کرے گی تو فوراً وہ پگھل جائے گی، دوسرے جانوروں کی چربی، لیکن سور کی چربی انسان کے جسم کی حرارت کو برداشت کر لیتا ہے اور وہ چربی نہیں پگھلتی ہے، اسی لیے لوگ سور کی چربی کو لپسٹک میں استعمال کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں دوسری قسم کی جو لپسٹک ہے، اگر مان لیا جائے کہ اس میں سور کی چربی کی آمیزش نہیں ہے تو ٹھیک ہے، مان لیا جائے کہ اس میں وہ چربی کی ملاوٹ نہیں ہے، لیکن جب وہ ہونٹ پہ لگائی جائے گی لپسٹک، اور ہونٹ پہ لگانے کے بعد اگر وہ لگانے والی خاتون وضو بنائے گی یا اس خاتون کے اوپر غسل واجب ہوگا اور وہ نہائے گی، تو اس ہونٹ تک جو ہے وہ پانی پہنچنے سے مانع ہو جائے گا، یعنی ہونٹ تک پانی نہیں پہنچے گا،
اور جب پانی نہیں پہنچے گا تو ایسی عورت کا نہ وضو ہوگا نہ غسل اترے گا۔ اس لیے فقہاء کرام نے لپسٹک لگانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ مانع وضو اور مانع غسل ہو جاتا ہے اگر سور کی چربی کی آمیزش نہ ہو تو، اور اگر سور کی چربی کی آمیزش ہو، سور کی چربی اس میں ملائی گئی ہو، تو وہ تو یوں ہی حرام ہی نہیں بلکہ اشد حرام ہے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری ان باتوں کو اور ان دونوں مسئلوں کو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ ان مسئلوں کو سمجھ چکے ہیں تو آپ ان باتوں کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔